اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی عبادت کا مقصد بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا مگر کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب عبادت کے اندر بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں، ظاہری سی بات ہے کہ عبادت کے اندر صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج شامل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت اب یہ ہے کہ صرف دین تک ہی نہیں، پوری جو زندگی ہے، جو 24 گھنٹے ہیں، وہ آپ کی عبادت میں گزرنے چاہیے۔ آپ کسب حلال کریں، دکان پر بیٹھے ہوں تو وہاں آپ کی عبادت یہ ہو کہ آپ دکان کے اندر جو سودا لے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سودا ہے، یہ خراب سودا ہے، تو آپ اس کو سودے کو کیوں بیچ رہے ہیں؟ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے جو ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ تو آپ پھر کیوں بیچ رہے ہیں اپنا سودا؟ آپ پھر اپنا سودا کیوں بیچ رہے ہیں؟ یہ سودا آپ کم منافع پر بھی تو بیچ سکتے ہیں۔ اب عبادت کے اندر ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ احسان ہے، کہ دوسرے پر احسان کرنا۔ اب احسان ہوتا کیا ہے؟ احسان یہ ہوتا ہے کہ کسی کی مشکل وقت میں نا آپ اس کی مدد کر دینا، اس کا بوجھ ہلکا کر دینا، یہ احسان ہے۔ کسی بندے کو گمراہی سے اٹھا کر نیکی کی طرف لے جانا، یہ بھی احسان ہے۔ اور کسی بندے کو آپ بھوکا ہو اس کو روٹی دے دینا، یہ بھی احسان کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ اب ہم احسان کیوں کریں کسی پر؟ کیوں احسان کریں کسی پر کہ کسی کا کوئی کام ہو پھنسا ہوا، وہ کیوں کر کے دیں؟ نمازیں کیوں پڑھیں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہم پر احسان کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں اپنا سب سے جو اعلیٰ نبی اور جو اپنا سب سے جو خلق عظیم جو تھا وہ ہمیں عطا کر دیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ ہمیں عطا کر دیا۔ تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس احسان کو بجا لاتے، اس کا شکر گزار ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتے ہوئے ہم اس احسان کی پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس احسان کا بدلہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میں نے تم پر یہ نبی نازل کیے اس لیے کہ تم ان کی اتباع کرو۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی نازل فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، تم میں سے اپنا نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے یہ لوگ چلتے آ رہے تھے، یہ بنو ہاشم اور یہ جو باقی قبائل ہیں۔ اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل تھے،
آگے جو قبائل بنے انہی میں سے تو چلے آ رہے تھے، تو انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی نازل فرمایا۔ اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کے سنائیں گے، تمہیں آیتیں پڑھ کے سنائیں گے۔ یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم، اور تمہارے دلوں کا تزکیہ کریں گے، تزکیہ کریں گے، تمہارے دلوں کو پاک صاف کریں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیں گے، قرآن مجید کی تعلیم دیں گے۔ حدیث پاک بھی تو اصل میں وحی کی ایک صورت ہے، وحی مطلو یہ قرآن مجید کی صورت میں، اور وحی غیر مطلو وہ حدیث پاک کی صورت میں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا، یہی تو اللہ تعالیٰ کے احسان کا بدلہ ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت سکھائیں گے تم لوگوں کو۔ کتاب تو ہوگی قرآن مجید، حکمت سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حدیث پاک ہے، کیونکہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم بھی دیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے۔ اور 22ویں پارے کے شروع میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بیویوں کو فرما رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو فرما رہے ہیں کہ تم گھر پر ٹھہری رہو اور اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں جو تم لوگوں کو سکھائی گئی ہیں ان کی تلاوت کرو۔ اب حکمت کی باتوں سے مراد حدیث پاک ہے، قرآن مجید کی تشریح کرتی ہے حدیث پاک۔ جب تک قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تب تک وہ سمجھ نہیں آئے گا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم لوگ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں تمہارے دلوں پر، کہ تم لوگ قرآن پر غور و فکر ہی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان جو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر کیا ہے اس کا تم لوگوں سے بدلہ بھی لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کی پوچھگچھ ہونی ہے، وہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیا ہے اس کی توفیق آپ کو دی ہے، آپ نے اپنی مرضی سے وہ احسان نہیں کیا۔ اگر لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو وہ اس وجہ سے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو احسان کرنے کی توفیق دی ہے، خود سے انہوں نے احسان نہیں کیا۔ اس لیے تو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دین متین کا فریضہ سر انجام دینے میں اتنی شدت نہ کرتے تو ہم مسلمان شاید سمجھتے کہ یہ دین متین کا کام تو عام سا کام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے ساتھ بھی احسان فرمایا۔ بدر کے قیدیوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارادہ تھا کہ ان پر رعایت کی جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں فرمایا جب رعایت کا معاملہ ہوا لا سبقم لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، کہ اگر یہ بات پہلے ہو چکی ہوتی نا کہ وحی آنے کے بعد تم لوگ فدیہ لیتے تو اللہ تعالیٰ عذاب عظیم نازل فرماتا۔ تو اسی ریفرنس میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر تشریف فرما تھے، پیچھے معاذ بن جبل بیٹھے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز لگائی یا معاذ بن جبل، تو صحابی کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل، وہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں،
تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے. پھر تھوڑی دیر بعد یا معاذ ابن جبل، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ توجہ دلانے کے لیے کر رہے تھے، معاذ ابن جبل کی توجہ دلانے کے لیے. تو پھر ان صحابی نے وہی جواب دیا، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. پھر تیسری مرتبہ یا معاذ ابن جبل، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی جواب موصول ہوا، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یعنی اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، آپ حکم فرمائیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں پتہ ہے بندے پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ بندے پر کیا حق ہے جو اس نے ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ وہ یہ کہ اس کی بندگی کرے اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے. اچھا، یہ تو اس نے کر لیا احسان بندے نے. اب اللہ تعالیٰ بھی احسان کا بدلہ دے گا. وہ کیسے دے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ یہ حق اپنا پورا کر لیتا ہے نا، تو پھر تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو عذاب میں نہ ڈالے. تو احسان یہ جو چیز ہے، یہ تمام چیزوں کا نچوڑ ہے. اگر آپ کسی فقیر کو صدقہ دیتے ہیں، یہ بھی آپ نے احسان کیا اس پر. اور احسان کو کر کے پھر جتلانا نہیں ہے آپ نے، احسان کو کر کے بھول جانا ہے آپ نے. قیامت کے دن ایسے بھی لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے، جنہوں نے ایک ہاتھ سے دیا اور دوسرے ہاتھ سے پتہ بھی نہیں ہوگا، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، یعنی اتنے چھپ کر انہوں نے دیا. اور پھر احسان کو جو جتلاتا ہے تو اس نے تو پھر اپنا خود ہی معاملہ یہ کر لیا کہ اچھا قول اس صدقے سے بہتر ہے، اس مدد سے بہتر ہے جس کے ساتھ اذیت بھی دی جائے، یعنی اس کو بتلایا جائے. کسی غریب کو راشن دیا اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ اس کو پورے دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ میں نے اس غریب کے ساتھ یہ مدد کی ہے. تو یہ کیسی مدد ہوئی کہ اس کے ساتھ والے پڑوس بھی دیکھیں گے کہ نا اس کی مدد ہوئی ہے تب یہ راشن آیا ہے. اور ایک آٹے کا پیکٹ یا ایک چینی کا پیکٹ یا اس طرح 10 کلو آٹا دے کر وہ سینکڑوں لوگوں کو دکھا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں لوگ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. جو احسان ہے نا وہ کرنا مت بھولنا. اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمہارے کاموں کو. اور بے شک اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے کاموں کو دیکھ رہا ہے. اسی طرح اب احسان کسی نے کر لیا کسی پر، تو وہ دینے والے کا جو احسان کر رہا ہے اس کو بدلے میں کیا ملنا چاہیے؟ تو صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں اس کی تفصیل موجود ہے، اور جامعہ ترمذی میں حدیث پاک ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ احسان کیا گیا نا اس کو چاہیے کہ جزاک اللہ خیرہ کہے. یعنی کسی نے احسان کیا نا اس کو چاہیے کہ جزاک اللہ خیرہ یہ دعا کہے اس کو. احسان جو احسان کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کو کہے، ڈونر سے کہے. اب آپ یہ کسی کو بلڈ دے رہے ہیں، کسی کی جان بچا رہے ہیں، تو یہ بھی احسان کر رہے ہیں نا. اسی طرح جو ڈونر ہے اس کو یہ کہنا چاہیے کہ جزاک اللہ خیرہ.
یہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی اچھی جزا عطا فرمائے، تو اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی بندے کے، جو لینے والے کے اس کے بھی درجات بلند ہو جائیں گے، اور دینے والے کے تو ویسے ہی درجات بلند ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود احسان کرنے کی تلقین فرما رہا ہے، وَأَحْسِن، احسان کرو، وَأَحْسِن، احسان کرو، احسن اللہ الیک، جیسے تم لوگوں پر احسان کیا گیا۔ کیوں احسان کیا؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، یہ احسان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ آگ کے گڑھے میں تھے، آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو اس سے بچا دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نازل نہ فرماتا تب بھی اللہ تعالیٰ ظالم تھوڑی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرما کر اپنا احسان جو تھا وہ امت پر کر دیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ احسان اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں پر کیا۔ یہ وہ نبی تھے جن کے تذکرے اول و آخر سب کتابوں میں موجود ہیں، تورات، زبور، انجیل میں ان کے ذکر موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ مانتے نہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے جو احسان امت پر کیا، اس کا بدلہ تو وہ چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں نہیں چکا سکتے بدلہ۔ کتنے کو احسانوں کا بدلہ چکائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے سے ہم اس احسان کا تھوڑا بہت بدلہ تو چکا سکتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی تلقین کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نمازوں کی تلقین پر زور دیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، تو ہم پھر بھی نماز چھوڑیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے، تو ہم یہ کام نہ کریں تو پھر کون سی عبادت باقی رہ جائے گی؟ جب دین کی عمارت ہی نماز پر کھڑی ہوئی ہے، جب دین کی عمارت ہی مین پلر ہی نماز کا ہے، اور مین پلر کو ہم سنبھال کے رکھیں گے تو باقی عمارت بچے گی نا۔ جب مین پلر ہی نہیں بچے گا تو باقی عمارت کیسے بچے گی؟ اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم تم لوگوں پر نافذ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں والدین کو کس قدر درجہ عطا فرمایا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے 3 رکوع کا آغاز اسی بات سے ہو رہا ہے، اور 3 رکوع کے اندر یہ بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ 3 رکوع میں جو یہ بات ہوئی ہے، اس کے بعد رب جو لنگوسٹک لینگویج لٹریچر کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ تم ایسے دعا کرو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما۔ ربیانی، دیکھیے لٹریچر کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ربیانی، اگر ہم اس کا اصل مطلب لیں، جو اصل عربی زبان میں مطلب ہے
اس کا مطلب تو دو رب ہیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، لیکن آگے ربیانی آ گیا، اور ربیانی بھی دو والدین کے بارے میں فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پالنے والا ہے، اپنی مخلوق کو پالتا ہے، اپنی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ تو یہی صفات والدین میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن والدین کی سر عبادت نہیں ہو سکتی۔ والدین اللہ تعالیٰ کیا وہ اپنی مخلوق کو پیدا فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خالق ہوا، اور جس کے ذریعے پیدا ہو رہی ہے تو اس کی شان بھی تو بلند ہے نا، کہ جس کے ذریعے پیدا ہو رہے ہیں۔ ظاہری مطلب سے تو یہی ہے کہ یہ والدین سے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن دے کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اگر ظاہری مطلب کو دیکھا جائے اور اس کو مد نظر رکھا جائے کہ والدین کا ذکر آیا ہے ربیانی کر کے، تو اس کا مطلب ہے والدین کا جو درجہ ہے وہ بہت